بنی بکر نے ساتھ میں قریش سے بھی مدد مانگ لی۔ قریشی سرداروں نے ان کی درخواست قبول کر لی، ان کی مدد کے لیے آدمی بھی دیے اور ہتھیار بھی۔ پھر یہ سب مل کر ایک رات اچانک بنی خزاعہ پر ٹوٹ پڑے۔ وہ لوگ اس وقت بے فکری سے سوئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے بنی خزاعہ کو بے دردی سے قتل کرنا شروع کیا۔ بنی خزاعہ کے بعض افراد جانیں بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے اور ایک مکان میں گھس گئے۔ قریش نے انہیں وہاں بھی جا گھیرا اور پھر اس مکان میں گھس کر انہیں قتل کیا۔ اس طرح قریش نے بنی بکر کی مدد کے سلسلے میں اس صلح نامے کی دھجیاں اڑا دی۔ جب یہ سب کر بیٹھے تو احساس ہوا کہ ہم نے کیا کیا۔ اب وہ جمع ہو کر اپنے سردار ابو سفیان کے پاس آئے۔ سارا واقعہ سن کر انہوں نے کہا، یہ ایسا واقعہ ہے کہ میں اگرچہ اس میں شریک نہیں ہوں لیکن بے تعلق بھی نہیں رہا، اور یہ بہت برا ہوا۔ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم سے جنگ ضرور کریں گے، اور میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، میری بیوی ہندہ نے ایک بہت بیانہ خواب دیکھا ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ ہجوم کی طرف سے خون کا ایک دریا بہتا ہوا آیا اور خندمہ تک پہنچ گیا۔ لوگ اس دریا کو دیکھ کر سخت پریشان اور بدحواس ہو رہے ہیں۔ اس پر قریش نے ان سے کہا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے نئے سرے سے معاہدہ کریں، آپ کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ اس پر ابو سفیان اپنے غلام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر ان سے پہلے بنی خزاعہ کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور جو کچھ ہوا تھا تفصیل سے بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ بنی خزاعہ کی درد بری رداعت سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا، اگر میں بنی خزاعہ کی مدد انہی چیزوں سے نہ کروں جن سے میں اپنی مدد کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری مدد نہ فرمائے۔ اسی وقت آسمان پر ایک بدلی آ کر تیرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، یہ بدلی بنی خزاعہ کی مدد کے لیے بلند ہوئی ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھے۔ رات میں اٹھ کر انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا۔ ایسی حالت میں نے انہیں لبیک 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 فرماتے سنا، یعنی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا۔ اب وہاں کوئی اور تو تھا نہیں، چنانچہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بار لبیک اور میں مدد کروں گا فرماتے ہوئے سنا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی خزاعہ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا ہے۔ اس کے 3 دن بعد بنی خزاعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دی تھی، جبکہ ابو سفیان اس کوشش میں تھے کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملے، یعنی ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے مسلمانوں کو اس واقعے کی خبر نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی پہلے ہی ان الفاظ میں خبر دے دی تھی۔ بس یوں سمجھو، نئے سرے سے معاہدہ کرنے اور اس کی مدت بڑھانے کے لیے ابو سفیان آیا ہی چاہتا ہے۔ پھر ابو سفیان سے پہلے ہی بنی خزاعہ کا وفد مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر واپس روانہ ہوئے تو راستے میں ابو سفیان سے ان کا سامنا ہوا۔ ابو سفیان نے ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ بتائے بغیر آگے بڑھ گئے۔ تاہم ابو سفیان نے بھانپ لیا کہ یہ لوگ اسی سلسلے میں مدینہ منورہ گئے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہی ابو سفیان سیدھے اپنی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد جب ابو سفیان نے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بستر لپیٹ دیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان حیرت زدہ رہ گیا۔ انہوں نے کہا، بیٹی یہ کیا ہے؟ مہمان کے آنے پر بستر بچھاتے ہیں کہ اٹھاتے ہیں؟ جب ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ابھی مشرک ہے، یہ سن کر ابو سفیان بولے، اللہ کی قسم، میرے پاس سے آنے کے بعد تجھ میں کتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہ بات نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ مجھے اسلام کی ہدایت عطا ہو گئی ہے، جبکہ آپ پتھروں کو پوجتے ہیں، ان بتوں کو جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ پر تعجب ہے، آپ قبیلہ قریش کے سردار اور بزرگ ہیں، سمجھدار آدمی ہیں اور اب تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
ان کے جواب میں ابو سفیان بولے تو کیا میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اختیار کر لوں؟ پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے سرے سے معاہدہ کرنے سے انکار فرما دیا۔ اب وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی کوئی بات نہ سنی، وہ بار بار سبھی بڑے لوگوں کے پاس گئے لیکن کسی نے ان سے بات نہ کی۔ آخر ابو سفیان مایوس ہو گئے اور واپس مکہ لوٹ آئے۔ انہوں نے قریش پر واضح کر دیا کہ وہ بالکل ناکام لوٹے ہیں۔ ادھر ابو سفیان کے روانہ ہونے کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کوچ کا حکم فرمایا۔ مسلمانوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی تیاری کا حکم فرمایا، لیکن یہ وضاحت نہیں فرمائی تھی کہ کہاں جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آس پاس کے دیہاتوں میں یہ پیغام بھیج دیا۔ ان لوگوں کو حکم ہوا کہ رمضان کا مہینہ مدینہ منورہ میں گزارے۔ اس اعلان کے فوراً بعد چاروں طرف سے لوگوں کی آمد شروع ہو گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، قریش کے جاسوسوں اور سونگ گن لینے والوں کو روک دے تاکہ ہم ان کے علاقے میں اچانک جا پڑیں۔ ادھر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ احتیاط فرما رہے تھے کہ کسی طرح قریش کو ان کی تیاریوں کا علم نہ ہو۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے قریش کے 3 بڑے سرداروں کے نام خط لکھ دیا۔ اس خط میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاروں کی اطلاع دے دی۔ یہ خط انہوں نے ایک عورت کو دیا اور اس سے کہا، اگر تم یہ خط قریش تک پہنچا دو تو تمہیں زبردست انعام دیا جائے گا۔ اس نے خط پہنچانا منظور کر لیا۔ اس پر حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے اسے 10 دینار اور ایک قیمتی چادر دی اور اس سے کہا، جہاں تک ممکن ہو اس خط کو پوشیدہ رکھنا اور عام راستوں سے سفر نہ کرنا، کیونکہ جگہ جگہ نگرانی کرنے والے بیٹھے ہیں۔ وہ عورت عام راستہ چھوڑ کر ایک اور راستے سے مکہ معظمہ تک کی طرف روانہ ہوئی۔ اس کا نام سارہ تھا۔ وہ مکہ کی ایک گلوکارہ تھی۔ مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہوئی تھی۔ اس نے اپنی خستہ حالی کی شکایت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مدد بھی کی تھی۔ پھر یہ مکہ چلی گئی لیکن وہاں جا کر اسلام سے پھر گئی۔ پھر یہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز اشعار پڑھنے لگی۔ ان دنوں سارہ دوبارہ مدینہ آئی ہوئی تھی۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے اسے یہ خط دیا تو وہ یہ کام کرنے پر رضامند ہو گئی۔ اس نے وہ خط اپنے سر کے بالوں میں چھپا لیا اور مدینہ منورہ سے روانہ ہوئی۔ ادھر یہ روانہ ہوئی اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں خبر بھیج دی۔ آسمان سے اطلاع ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کے تعاقب میں روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، وہ عورت تمہیں فلاں مقام پر ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، خط میں قریش کے خلاف ہماری تیاروں کی اطلاع ہے، تم لوگ اس عورت سے وہ خط چھین لو، اگر وہ خط دینے سے انکار کرے تو اسے قتل کر دینا۔ یہ صحابہ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت مقدار رضی اللہ عنہم تھے۔ حکم ملتے ہی یہ اس مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق وہ عورت ٹھیک اسی مقام پر جاتے ہوئے ملی۔ انہوں نے اسے گھیر لیا۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا وہ خط کہاں ہے؟ اس نے قسم کھا کر کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ آخر اسے اونٹ سے نیچے اتارا گیا، تلاشی لی گئی مگر خط نہ ملا۔ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی غلط بات نہیں کہتے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح نہیں مانیں گے تو اس نے اپنے سر کے بال کھول ڈالے اور ان کے نیچے چھپا ہوا خط نکال کر انہیں دے دیا۔ بہرحال ان حضرات نے خط لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ خط حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا اور وہ اس میں درج تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے اور یہ تیاری ضرور تم لوگوں کے خلاف ہے۔ میں نے مناسب جانا کہ تمہیں اطلاع دے کر تمہارے ساتھ بھلائی کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اور انہیں خط دکھایا اور پوچھا حاطب اس خط کو پہچانتے ہو؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہچانتا ہوں، میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میرا قریش سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو مہاجرین مسلمان ہیں ان سب کی قریش کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، اس وجہ سے مشرک ہونے کے باوجود وہاں موجود ان کے رشتہ دار محفوظ ہیں، وہ انہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن چونکہ میری ان سے رشتہ داری نہیں اس لیے مجھے اپنے گھر والوں میں کے بارے میں تشویش رہتی ہے، میری بیوی اور بیٹا وہاں پھنسے ہوئے ہیں، سو میں نے سوچا اس موقع پر قریش پر یہ احسان کر دوں
تاکہ وہ میرے گھر والوں کے ساتھ ظلم نہ کرے، اور بس اس خط سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ قریش پر اللہ کا قہر نازل ہونے والا ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، تم نے حاطب کی بات سنی؟ انہوں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، اب تم لوگ کیا کہتے ہو؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ اس شخص کا سر قلم کر دوں، کیونکہ یہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور عمر تمہیں کیا پتا، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے یہ فرما دیا ہو کہ تم جو چاہے کرو، میں تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ کی یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو دین آ چکا ہے وہ اس کے منکر ہے، وہ رسول کو اور تمہیں اس بنا پر شہر بدر کر چکے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہو۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے کوچ فرمایا۔ مدینہ میں اپنا قائم مقام ابو حضرت رحم کلثوم بن حسن انصاری رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ یہ تعداد انجیل میں بھی آئی ہے، وہاں یہ کہا گیا ہے کہ وہ رسول 10,000 قدسیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے اترے گا۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار میں سے کوئی پیچھے نہیں رہا تھا۔ ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 900 اونٹ تھے۔ ان مقدس صحابہ کے علاوہ راستے میں کچھ قبائل بھی شامل ہو گئے تھے۔ اس سفر میں روزوں کی رخصت کی اجازت بھی ہوئی، یعنی جس کا جی چاہے سفر میں روزہ رکھ لے، جو رکھنا نہ چاہے وہ بعد میں رکھے۔ اس طرح سفر اور جنگ کے موقعوں پر یہ اجازت ہو گئی۔ سفر کرتے کرتے آخر لشکر ورزہران کے مقام پر پہنچ گیا۔ اس مقام کا نام اب بطن مرد ہے۔ لشکر کی روانگی سے پہلے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ قریش کو اسلامی لشکر کی آمد کی خبر نہ ہو، اس لیے انہیں خبر نہ ہو سکی۔ ورزہران کے مقام پر پہنچ کر رات کے وقت مسلمانوں نے آگ جلائی۔ چونکہ 12,000 کے قریب تعداد تھی، اس لیے بہت دور تک آگ کے علاوہ روشن ہو گئے۔ جس وقت یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا، اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات راستے ہی میں ہو گئی۔ یہ ملاقات حجفہ پر ہوئی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے اپنے گھر کے افراد کو مدینہ منورہ بھیج دیا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے چچا، آپ کی یہ ہجرت اسی طرح آخری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری نبوت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ عام طور پر مسلمان قریش کے ظلم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ ہجرت کرتے تھے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس کے بعد تو مکہ سے ہجرت کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کی اسی طرح آخری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا مکمل طور پر رد ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس خیال سے مکہ کی طرف چلے کہ قریش کو بتائیں اللہ کے رسول کہاں تک آ چکے ہیں، اور قریش کے حق میں بہتر ہے کہ مکہ معظمہ سے نکل کر پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہو جائے۔ ادھر یہ اس ارادے سے نکلے، ادھر ابو سفیان، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبریں حاصل کرنے کے لیے نکلے، کیونکہ اتنا ان لوگوں کو اس وقت معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے کوچ فرمایا ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرف گئے ہیں۔ اب جو یہ باہر نکلے تو ہزاروں جگہوں پر آگ روشن دیکھی تو بری طرح گھبرا گئے۔ ابو سفیان کے منہ سے نکلا، میں نے آج کی رات جیسی آگ کبھی نہیں دیکھی اور نہ اتنا بڑا لشکر کبھی دیکھا، یہ تو اتنی آگ ہے جتنی عرفہ کے دن حاجی جلاتے ہیں۔ جس وقت ابو سفیان نے یہ الفاظ کہے، اسی وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے الفاظ سن لیے، چنانچہ انہوں نے ان حضرات کو دیکھ لیا اور ان کی طرف آ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی
ابو سفیان کے دوست تھے۔ ابو حنظلہ یہ تم ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بولے۔ ابو حنظلہ ابو سفیان کی کنیت تھی۔ ہاں میں ہی ہوں، اور یہ میرے ساتھ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام ہے، تم کہاں ہو؟ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مقابلے میں اتنا بڑا لشکر لے آئے ہیں، اب تمہارے لیے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ ابو سفیان یہ سن کر گھبرا گئے اور کہنے لگے، اب قریش کا کیا ہوگا؟ کوئی تدبیر بتاؤ۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر قابو پا لیا تو تمہارا سر قلم کرا دیں گے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ میرے خچر پر سوار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں اور تمہاری جان بخشی کرا لوں۔ ابو سفیان فوراً ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے خچر پر سوار ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگ جلا رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا، فوراً اٹھ کر ان کی طرف آئے اور پکار اٹھے، کون؟ اللہ کا دشمن ابو سفیان۔ یہ کہتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی خچر کو ایڑ لگا دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر جلدی سے خچر سے اتر کر خیمے میں داخل ہو گئے۔ ان کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی خیمے میں داخل ہو گئے اور بول اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دشمن خدا ابو سفیان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر بغیر کسی معاہدے کے ہمیں قابو عطا فرمایا ہے، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ مگر اس کے ساتھ ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انہیں پناہ دے چکا ہوں۔ اب یہ منظر تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگی تلوار سوتے کھڑے تھے کہ ادھر حکم ہو ادھر وہ ابو سفیان کا سر قلم کر دے۔ دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم، آج رات میرے علاوہ کوئی شخص اس کی جان بچانے کی کوشش کرنے والا نہیں ہے۔ آخر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عباس ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ اور صبح انہیں میرے پاس لے آنا۔ صبح کو اذان ہوئی تو لوگ تیزی سے نماز کے لیے لپکنے لگے۔ ابو سفیان لشکر میں یہ ہلچل دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو الفضل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان دراصل اس خیال سے گھبرائے تھے کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی حکم نہ دیا گیا ہو۔ پھر انہوں نے دیکھا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی جمع کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول رکوع کرتے ہیں تو سب لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے ہیں تو لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عباس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی حکم دیتے ہیں لوگ فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بولے، ہاں، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کھانے پینے سے روک دیں تو یہ اس پر بھی عمل کریں گے۔ اس پر ابو سفیان بولے، میں نے زندگی میں ان جیسا بادشاہ نہیں دیکھا، نہ کسرا ایسا ہے، نہ قیصر اور نہ بنی اصفر کا بادشاہ۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بادشاہت نہیں، نبوت ہے، نبوت۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا، ابو سفیان، افسوس، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو؟ ابو سفیان بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے ساتھ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام بھی ایمان لے آئے۔ یہ لوگ واپس نہیں گئے تھے، کہیں رک کر حالات کا انتظار کرنے لگے تھے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں امان اور جان بخشی کا اعلان کرا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جس نے ہاتھ روک لیا یعنی ہتھیار نہ اٹھایا اسے امان ہے، اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے امان ہے، اور جو شخص تمہارے گھر میں آ جائے گا اسے بھی امان ہے، اور جو شخص حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے۔ ساتھ ہی آپ نے ابو ردیحہ رضی اللہ عنہ کو ایک پرچم دے کر فرمایا، جو شخص ابو ردیحہ کے پرچم کے نیچے آ جائے گا اسے بھی امان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کے بارے میں ہدایت فرمائی، ان تینوں کو وادی کے تنگ حصے کے پاس روک لو تاکہ جب اللہ کا لشکر وہاں سے گزرے تو وہ اس کو اچھی طرح دیکھ سکیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح تمام قبائل ابو سفیان کے سامنے سے گزرے، جو قبیلہ بھی ان کے سامنے سے گزرتا
3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کرتا۔ اس عظیم لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان بول اٹھے، اللہ کی قسم ابو الفضل، آج تمہارے بھتیجے کی مملکت بہت زبردست ہو چکی ہے۔ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سلطنت اور حکومت نہیں بلکہ نبوت اور رسالت ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے قریب پہنچے تو ابو سفیان نے بلند آواز میں کہا، اے گروہ قریش، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا عظیم الشان لشکر لے کر تمہارے سروں پر پہنچ گئے ہیں، اس لیے اب جو میرے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہوگی۔ یہ سن کر قریش کہنے لگے، کیا تمہارا گھر ہم سب کے لیے کافی ہو جائے گا؟ ابو سفیان نے جواب دیا، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس سے بھی امان ہے، اور جو حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امان ہے، اور جو ہتھیار ڈال دے گا اسے بھی امان ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ دوڑ پڑے اور جسے پناہ کی جو جگہ بھی مل سکی وہاں جا گھسے۔ اس طرح مکہ معظمہ جنگ کے بغیر فتح ہوا۔ یہ تاریخ انسانیت کا منفرد واقعہ ہے کہ ایک مغلوب قوم بغیر کشت و خون کے اپنے جانی دشمنوں پر غالب آ گئی اور اس نے کوئی انتقام نہ لیا ہو۔ اس عام معافی کے اعلان کے بعد 11 آدمی ایسے تھے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑ کر کھڑا ہو جائے اسے بھی قتل کیا جائے۔ ان میں عبداللہ بن ابی سرحہ بھی تھے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رضائی بھائی تھے، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اس لیے قتل نہیں کیے گئے۔ دوسرے اکرمہ بن ابو جہل تھے، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، غرض ان 11 میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے اس لیے قتل ہونے سے بچ گئے۔ اس روز کئی مشرکوں نے مقابلہ کرنے کی بھی ٹھانی، ان میں صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل اور سہیل بن عمر شامل تھے۔ یہ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خندمہ کے مقام پر جمع ہوئے۔ خندمہ مکہ معظمہ کا ایک پہاڑ ہے۔ ان لوگوں کے مقابلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ اس مقابلے میں 28 کے قریب مشرک مارے گئے، باقی بھاگ نکلے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمنی چادر کا ایک پلہ سر پر لپیٹ رکھا تھا اور عاجزی اور انکساری سے سر کو کجاوے پر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، زندگی اور عیش صرف آخرت کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء کے مقام سے مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ مقام مکہ کی بالائی سمت میں ہے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل بھی فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعیب ابی طالب کے مقام پر قیام فرمایا۔ یہ وہی گھاٹی تھی جس میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال تک رہنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ 3 سال مسلمانوں کے لیے انتہائی دکھ اور درد کے سال تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر میں داخل ہوئے اور مکہ کے مکانات پر نظر پڑی تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن داخل ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تھی وہ بھی پیر ہی کا دن تھا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں داخل ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی کعبہ کے 7 طواف کیے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی مار پکڑے ہوئے تھے۔ چابیاں آ گئیں تو دروازہ کھولا گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ کعبہ میں پہنچ کر وہاں بنی ہوئی تصاویر مٹا دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی تصاویر مٹائی جا چکی تھی، لیکن ان تصاویر میں ایک تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو نہیں مٹایا تھا۔ اس پر نظر پڑی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عمر، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ کعبہ میں کوئی تصویر باقی نہ چھوڑنا؟ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے جو ایسی چیزوں کی تصاویر بناتے ہیں جنہیں وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں
کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ پکے سچے مسلمان تھے۔ اس کے بعد اس تصویر کو بھی مٹا دیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں دونوں ستونوں کے درمیان میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چند ساتھی کعبہ کے اندر داخل ہوئے تھے، اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہرا دینے کے لیے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ وہ مزید لوگوں کو اندر داخل ہونے سے روکتے رہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور مقام ابراہیم پر پہنچے۔ مقام ابراہیم اس وقت خانہ کعبہ سے ملا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 2 رکعتیں ادا کی۔ اس کے بعد آب زمزم منگا کر پیا اور وضو فرمایا۔ صحابہ کرام اس وقت لپک لپک کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کا اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ مطلب یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے۔ مشرکین مکہ نے جب یہ حالت دیکھی تو پکار اٹھے، ہم نے آج تک ایسا منظر دیکھا نہ سنا، نہ یہ سنا کہ کوئی بادشاہ اس درجے کو پہنچا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حرم میں آ کر بیٹھ گئے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ایسے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھ کر گئے اور اپنے والد ابو قحافہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لے آئے۔ ابو قحافہ کی بینائی جاتی رہی تھی۔ ادھر جو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ حضرت ابو قحافہ پر پڑی تو فرمایا، ابو بکر تم نے والد محترم کو گھر پر ہی کیوں نہ رہنے دیا، میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ اس پر ابو بکر نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ خود چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابو قحافہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بٹھا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا اور فرمایا، مسلمان ہو کر عزت اور سلامتی کا راستہ اختیار کرو۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تمہیں مبارک ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق اور صداقت کے ساتھ ظاہر فرمایا، میرے والد ابو قحافہ کے اسلام کے مقابلے میں آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آتے تو یہ میرے لیے زیادہ خوشی کی بات ہوتی۔ اس وقت حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کے بال بڑھاپے کی وجہ سے بالکل سفید ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان بالوں کو مہندی سے رنگ لو لیکن سیاہ خضاب نہ لگاؤ۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بالوں کی سفیدی کا احساس ہوا تھا۔ جب زیادہ عمر ہونے پر بال سفید ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ یہ کیسی بدصورتی ہے جس سے میرا روپ بدنما ہو گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ چہرے کا وقار ہے، اسلام کا نور ہے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جس نے یہ گواہی دی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، اور اس کے بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے، تو قیامت کے دن مجھے اس بات سے آئے گی کہ اس کے لیے میزان عدل قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال سامنے لاؤں یا اسے عذاب دوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار پھر تو اس سفیدی کو میرے لیے اور زیادہ کر دے۔ چنانچہ اس کے بعد ان کا سر برف کی طرح سفید ہو گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ بڑھاپے کی سفیدی اور خود بڑھاپا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور مومن کے لیے عمر کی یہ منزل بھی شکر کا مقام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ ان کا سارا گھرانہ ہی مسلمان ہوا، کوئی ایک فرد بھی نہ رہا جو مسلمان نہ ہوا ہو۔ اکرمہ بن ابی جہل ان 11 افراد میں سے تھے جن کے قتل کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ اس حکم کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اور اس کے باپ ابو جہل نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی تھی۔ یہ حکم سنتے ہی اکرمہ یمن کی طرف بھاگ نکلے۔ اس وقت تک ان کی بیوی حضرت ام حکیم بنت حارث مسلمان ہو چکی تھی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت اکرمہ کے لیے مان طلب کر لی اور ان کے تعاقب میں گئی۔ اکرمہ بحری جہاز میں سوار ہو چکے تھے تاکہ کسی دوسرے ملک چلے جائیں۔ یہ بحری جہاز سے انہیں واپس لے آئیں اور ان سے کہا، میں تمہاری طرف سے اس شخصیت کے پاس سے آئی ہوں جو سب سے زیادہ رشتہ داریوں کا خیال کرنے والے اور سب سے بہترین انسان ہے۔ تم اپنی جان ہلاکت میں مت ڈالو کیونکہ میں تمہارے لیے امان حاصل کر چکی ہوں۔ اس طرح اکرمہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ اکرمہ بہت بہترین مسلمان ثابت ہوئے۔ وہ بہت زبردست جنگجو بھی تھے، خوب جہاد کیا، بڑے صحابہ میں آپ کا شمار ہوا۔ جنگ یرموک میں رومیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس طرح باقی لوگوں کو بھی امان مل گئی۔ ان میں ہندہ بنت حارث بھی تھی۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا بھی حکم دیا تھا۔ یہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ ان کے قتل کا حکم آپ نے اس بنا پر دیا تھا کہ غزوہ احد میں انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مثلا کیا تھا، یعنی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے تھے، لیکن انہیں بھی معافی مل گئی تھی اور یہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ صفوان بن امیہ کے بھی قتل کا حکم ہوا تھا، انہیں بھی معافی مل گئی اور یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ کعب بن زہیر کو بھی معافی مل گئی، یہ اپنے اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس طرح واشی نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی قتل کا فرمایا تھا، لیکن یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر اس روز یعنی فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر جا بیٹھے اور لوگ گروہ در گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرتے رہے۔ تمام چھوٹے بڑے مرد حاضر ہوئے، عورتیں بھی آئیں، سب اپنے اسلام کا اعلان کرتے رہے۔ ایک اور صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب سے کانپنے لگے اور دہشت زدہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھ کر فرمایا، ڈرو نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو معمولی کھانا کھایا کرتی تھی۔ اس وقت جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ امیر معاویہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر چکی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنی والدہ سے کیا تو انہوں نے کہا، خبردار اپنے والد کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اس کے باوجود میں نے اسلام قبول کر لیا مگر اس کو چھپائے رہا۔ پھر کسی طرح میرے والد ابو سفیان کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے ناراضی کے انداز میں مجھ سے کہا، تمہارا بھائی تم سے کہیں بہتر ہے کیونکہ وہ میرے دین پر قائم ہے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر میں نے اپنے دین کو ظاہر کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوش آمدید کہا، پھر میں کاتب وحی بن گیا، یعنی قرآن کی نازل ہونے والی آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے لکھوایا کرتے تھے۔ اسی روز ابو سفیان کی بیوی یعنی امیر معاویہ کی والدہ ہندہ بھی مسلمان ہوئیں۔ ان کے علاوہ بے شمار عورتیں اس روز اسلام لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مصافحہ نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں فرمایا۔ مطلب یہ کہ عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی بیعت لیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار نے مجھ سے اسی فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا تھا۔ خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، ان سے منگوا کر خانہ کعبہ کو کھولا گیا تھا، پھر دروازے پر تالا لگا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی پھر عثمان بن طلحہ کو دے دی۔ اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلوک دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابی ہمیشہ کے لیے تمہارے خاندان کو دی گئی اور نسل در نسل یہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی۔ اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہجرت سے پہلے ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ کعبہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن عثمان بن طلحہ بہت بگڑے تھے اور چابی دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بھی کہا تھا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عثمان، ان قریب ایک دن تم دیکھو گے یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی اسے دوں گا۔ اس پر عثمان بن طلحہ نے کہا تھا، کیا اس دن قریش ہلاک و برباد ہو چکے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، نہیں، بلکہ اس دن آباد اور سر بلند ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان بن طلحہ کو یہ باتیں یاد آ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی ان کے حوالے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ایک دن تم دیکھو گے یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی اسے دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔